हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, आज की योमा टीवी की वीडियो में मैं आपसे कुछ सवालात करने वाली हूँ और आपको कुछ मज़े मज़े की चीज़ें बताने वाली हूँ। सो गाइस, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी और मेरा एक सब्जेक्ट था, वो ये था कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस। सो मुझे उसको पढ़ के काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई और मैंने सोचा कि इसके पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर करने चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग और सादी थिंकिंग में फ़र्क क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि सादी थिंकिंग क्या होती है। तो कई सादी थिंकिंग एक प्रोसेस है, कोग्निटिव प्रोसेस, यानी आप किसी चीज़ को सोचते हो और प्रोसेस करते हो, वो आपकी थिंकिंग हो गई। तो गाइस, हमने कोई चीज़ करने का सोचा और हमने कर ली, वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। फॉर एग्जांपल, मैंने वीडियो बनाने का सोचा और मैंने वीडियो बना दी, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग है। अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग करूँ तो वो क्या होगी? यदि मैं क्रिटिकल थिंकिंग करना चाहूँ तो वो ये होगी कि मैंने पहले सोचा कि मुझे वीडियो बनानी है, उसके बाद में मैंने वीडियो बनाने के पीछे फैक्ट्स फिगर्स सोचे। मैंने ये सोचा कि मेरे ऑडियंस को कहाँ तक इस वीडियो की ज़रूरत है, और मैंने ये भी सोचा कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, क्या ये कम्युनिटी पे अच्छा असर डालेगी, बुरा डालेगी, क्या ये हेल्पफुल भी होगी, यूज़लेस होगी, या ये वीडियो किस टाइप की होगी। उसके सारे इफ़ेक्ट्स चेक करने के बाद अगर मैं कोई बात करूँ तो वो क्रिटिकल थिंकिंग होगी। बेसिकली एक कोग्निटिव प्रोसेस जो है वो सिर्फ थिंकिंग है, और अगर किसी चीज़ को डीप में सोचना, जो कि उसको पूरी तरह से देखना, वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अगर बोर्ड पर एक सर्कल बनाया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप में से 4 लोग इसको सर्कल बोलेंगे और इन आप में से ही कोई एक पांचवा बंदा ये बोलेगा कि ये कोई और चीज़ है। कोई अर्थ बोल सकता है, कोई कम्युनिटी का दायरा बोल सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। जिन लोगों ने इसको सिर्फ सर्कल देखकर बोला है वो हैं थिंकर, और जिन लोगों ने उस सर्कल को देखकर बोला कि ये जो है वो कम्युनिटी का दायरा या अर्थ या कुछ इस तरह की चीज़ है, वो हैं क्रिटिकल थिंकर। हम सब लोगों का दुनिया को देखने का काफ़ी वसी तरीका होता है। कोई किस तरीके से दुनिया को देखता है और कोई किस तरीके से देखता है। अब हर सिचुएशन में खुद को रख के आपके लिए सिचुएशन में उस चीज़ को देखना डिफरेंट तरह से होता है। आप सब लोग चीज़ को देख रहे होते हैं, आप लोगों के मूड पर भी उसको देख के काफ़ी डिपेंड करता है कि वो आपको चीज़ क्या नज़र आ रही है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है और किस तरह से वो हमें हेल्पफुल कर सकती है। तो इससे पहले हम 3 इसके बेसिक चीज़ों के ऊपर जाएंगे। एक हमारे ऑफिस में, दूसरी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और थर्ड हमारे होम में। अब क्रिटिकल थिंकिंग इन चीज़ों में कैसे काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, होम मेकिंग जो है वो इंतहाई मुश्किल काम है। होम मेकिंग बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। एक औरत को जब घर मैनेज करना होता है तो उसको 100 तरह की डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं। Thousands of problems related to their child, thousands of problems related to budget, something else related to relationships, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो आपस में फेस करते हैं उस टाइम पे, जो औरत उस घर को संभाल रही होती है, जो मर्द उस घर को संभाल रहा होता है। So, अगर हम होम मेकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग के फ़ायदे देखें कि ये कहाँ कहाँ आती है, ये आती है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे रिलेशनशिप्स को सेव करने में। अब देखिए, एक बात अगर आप सोच के करेंगे और एक बात आप ऐसे ही गुस्से में कर देंगे, बगैर कुछ बोले सोचे समझे ऐसे बोल देंगे, तो उसका इफेक्ट आपके रिलेशन पे बहुत बुरी तरह से पड़ता है। इसके अलावा जब आपको आपके बच्चों की शादी करनी होती है, कोई चीज़ ख़रीदनी होती है घर के रिलेटेड, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसके अलावा बजट बनाने में अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे और जो आपका दिल चाहेगा वो ले जाएंगे, खाई जाएंगे, पिए जाएंगे, तो एक सर्टेन अमाउंट आपके पास जो होती है वो खर्च हो जाएगी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमारी माएँ लिमिटेड चीज़ों पे हमें वो करती हैं, ज़्यादातर हमें चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं करने देती कि हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइडेड होती हैं तो कुछ नहीं। वीक का मोस्टली हम सब लोगों के घर में एक प्लान बना हुआ होता है
کہ اس ویک کھانے میں کیا کیا بنے گا، جس میں رائس بھی اور ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آج چکن کڑھائی بنے گی تو مٹن کڑھائی اس دن بنے گی، اس کے علاوہ بریانی اب بننی ہے، یہ کب بننا ہے، وہ کب بننا ہے، دال بنے گی، سبزی بنے گی۔ اس کا پورا ایک ویک کا پلان بنایا گیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ سب لوگوں کو ہر چیز ملتی ہے۔ اب اس بجٹ کو کافی کریٹیکل تھنکنگ سے بنایا جاتا ہے۔ فرسٹ، کہ یہ ہماری پاکٹ فرینڈلی ہو، اس چیز کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ سیکنڈ، کہ اس سے کیا ان کے بچوں کو پوری غذائیت مل رہی ہے۔ تھرڈ، کہ کیا یہ فیملی کے ہر ممبر کو پسند ہے۔ اگر اس بجٹ کو بغیر کریٹیکل تھنکنگ کے بنایا جائے گا تو یہ اس طرح سے ہوگا، نہ تو آپ کا بجٹ پورا ہو سکے گا اور نہ ہی آپ کے فیملی ممبرس خوش ہو سکیں گے، نہ ہی ان کو پراپر نیوٹریشن مل سکے گی۔ سو گائز، کریٹیکل تھنکنگ یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے، دوسرا ریلیشن شپس بچانے میں اور ریلیشن شپس ٹاکسک ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم ایجوکیشنل سسٹم میں کریٹیکل تھنکنگ۔ ایک کریٹیکل تھنکر اصل میں کامیاب انسان ہے۔ جب تک آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کرتے تو آپ کے لیے کافی زیادہ ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں۔ سو گائز، ان کافی زیادہ ڈفیکلٹیز میں سب سے پہلے تو جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ اس چیز کو اتنی اچھی طرح پک نہیں کر سکتے جتنی اچھی طرح ایک کریٹیکل تھنکر پک کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سنتے ہو، اس پہ سوچتے ہو، پروسیس کرتے ہو اور پھر اس کے بارے میں کوئی نکلتا ہے تو آپ کو وہ چیز، وہ ورڈ زیادہ اچھی طریقے سے یاد رہتا ہے۔ آپ کی اگین وہاں پر بھی بانڈنگ، ریلیشن شپ، رسپیکٹ، اس طرح کی چیزیں قائم رہتی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ تو گائز، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی، جو کہ ہے کریٹیکل تھنکنگ ان آفیسز۔ اچھا، کریٹیکل تھنکنگ ان آفیسز کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو گائز، کریٹیکل تھنکنگ ان آفیسز اس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے ہماری کہ ایک شخص کو سب سے پہلے اپنے سارے کام مینیج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سیکنڈ، اس کو اپنے کو ورکرس کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے اس چیز میں مدد دیتی ہے۔ تھرڈ، اس کو اس کے پروجیکٹ سارے کام کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر کریٹیکل تھنکر سے آپ کوئی مشورہ مانگے سو آئی ایم 95% شیور وہ آپ کو وہ نارمل تھنکر سے زیادہ اچھا مشورہ دے گا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لاپرواہ انسان اور پرواہ والے انسان یعنی رسپانسبل اور ارسپانسبل شخص میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میرے حساب سے ارسپانسبل شخص وہ ہوتا ہے جو تھنکر ہوتا ہے۔ میرے خیال میں رسپانسبل انسان وہ ہوتا ہے جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے، اور ارسپانسبل انسان وہ ہوتا ہے جو کہ ہمارا سادہ تھنکر ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ ہر بات میں کریٹیکل تھنکنگ کریں، ٹھیک ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ از نیسیسری فار دا سم پوائنٹس جہاں پر آپ کو ضروری ہے، آپ اس کو عام اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں۔ جس طرح جب آپ اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی مدر سے یا کسی سے بات کر رہے ہیں سو آپ ذرا اس بات کو خوبصورتی سے کریں۔ کئی بار ہم غصے میں اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو کیا تھنکنگ کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور جو ہمارے منہ میں یا دل میں آتا ہے ہم بول ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے سو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار یو ان ایوری پارٹ آف یور فیلڈ، جہاں آپ کے ریلیشن شپس ہوں، آپ کے اور مٹیریلسٹک تھنگز ہوں، آپ کے بجٹ ETC، ہر چیز میں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے۔ اب جب کریٹیکل تھنکنگ کی بات ہو ہی جا رہی ہے بار بار تو آپ سب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ واٹ از کریٹیکل تھنکنگ اینڈ واٹ از اوور تھنکنگ۔ اچھا، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لائف میں کریٹیکل تھنکنگ کو امپلیمنٹ کرو، آپ کریٹیکل تھنکنگ کرو، تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ ہر چیز میں کریٹیکل تھنکنگ کرنے سے ہم رسپانسبل تو ہوں گے لیکن کئی جگہ ہم لوگ غلط بھی تو ثابت ہوں گے کیونکہ ہم ایک چیز کو بار بار اوور تھنک کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہی سوال میرے ذہن میں آیا تھا اور میں نے اپنے سر سے کیا کہ سر، کون سے پوائنٹ پہ آ کے یا کہاں پر آپ کو آ کے لگتا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ اب ختم ہوئی اور اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو گئی؟ کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ میں اور اوور تھنکنگ میں ایک
کافی تھن لائن ہے جو کہ ہم لوگ پار کر دیتے ہیں. اگر کرٹیکل تھنکنگ تو میں نے آپ کو کہا کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا، اس کے فیکٹس اینڈ فیگرس کو سامنے رکھ کے، اس کے آفٹر افیکٹس کو سامنے رکھ کے کسی ڈیسیجن کو لینا یا سوچنا، جو رزلٹ ہے ہمارا وہ کرٹیکل تھنکنگ ہوتا ہے. لیکن اوور تھنکنگ وہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کرٹیکل تھنکنگ کا آنسر آ گیا ہے اس کو ایک بار پھر سوچنا، ایک بار پھر سوچنا، اور ایک بار پھر اس چیز کو سوچنا ہماری جو ہے وہ اوور تھنکنگ میں آ جاتا ہے. اب کرٹیکل تھنکنگ کو اگر آپ اس پروسیس کو بار بار رپیٹ کریں گے تو آپ کی اوور تھنکنگ ہو جائے گا. کرٹیکل تھنکنگ آپ کو اس کے سارے اسپیکٹوز بتا دیتی ہے. اس کے بعد پھر ڈیسیزن لینا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر آپ ہر چیز کو اسپیکٹو دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سوچیں اور ایک بار پھر اس کو سوچیں، اور بار بار آپ کو سیم جواب مل رہا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، اور اگر آپ اس کو پھر سوچیں گے تو پھر آپ اوور تھنکر ہوں گے، اور اوور تھنکر ہونا بہت بری بات ہے. اگر اوور تھنکنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں جو لوگوں کو ہوتی ہیں. لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ کسی چیز کو سوچتے ہیں، ان کے دماغ پہ بار بار وہی چیز رہتی ہے، چاہے ان کے کوئی رسپانسبلٹی ہو، کوئی بات ہو، کچھ بھی ہو. سو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اوور تھنکنگ ہمیں ڈفرینٹ ریلیشن شپس میں ڈفرینٹ چیزوں سے اوور کم کرنے میں بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے. اچھا، کریٹیکل تھنکنگ ہمیں کس طرح سے اوور کم کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اس میں بھی کہاں کہاں پر ہمیں نیگیٹو پوائنٹس ملتے ہیں، یہ میں آپ کو یوما ٹی وی کی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، جو کہ میں بہت جلد بناؤں گی اور آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو لے کے آؤں گی. سو گائز، ابھی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یوما ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.